تم لڑ نہیں سکتے، تم معیشت نہیں چلا سکتے، تم مہنگائی کم نہیں کر سکتے، تم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، تم آئی پی پیز کو لگام نہیں دے سکتے، تم غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو پھر سن لو، آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا۔ اسی طرح سے نوجوان اٹھیں گے اور پھر تمہیں آج حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ سے اٹھا لیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، کوئی ایئر لفٹ بھی نہ پہنچ سکے ایوان صدارت میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس دن سے بچو اور ہمارا حق ہمارے حوالے کرو۔ ہم خیرات نہیں مانگتے، اپنا حق مانگتے ہیں، ہم غیرت مانگتے ہیں، ہم حمیت مانگتے ہیں، ہم جرت مانگتے ہیں، ہم تعلیم مانگتے ہیں، ہم صحت کی سہولت مانگتے ہیں۔ جینا ہے یا مرنا ہے، لڑنا ہے بھائی کرنا ہے، لڑنا ہے بھائی کرنا ہے، گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کشمیری ایک طویل عرصے سے جد و جہد کر کے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کشمیریوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری پابندیوں کے باوجود ہمارا یہ پیغام سری نگر تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ، اور ہم ان کے نوجوانوں سے، ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں نے تمہیں یقیناً بھلا دیا، پاکستانی قوم تمہیں بھلا نہیں سکے گی انشاءاللہ، اور آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں یہ کشمیر پورا کا پورا آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا نظام ہے۔ چند دن پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا وہ حسینہ واجد جسے آئرن لیڈی کہا جا رہا تھا، یہ نام نہاد دانشور، یہ مغرب کے ایجنٹ، یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، یہ بنگلہ دیش کی مصنوعی ترقی کا راگ الاپنے والے، اور جو اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ شیخ مجیب کی فلم بھارت نے بنا دی ہے، شیخ مجیب کو وہ مقام دے رہے تھے جیسے ان کے والد محترم شیخ مجیب ہو، اور وہ سارے کے سارے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں بہت آزادیاں ہیں، جبکہ حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہی تھی، بھارت کو اس نے پوری طرح سے بنگلہ دیش میں مسلط کیا ہوا تھا، اور چھوٹی سی اقلیت کو اکثریت کے اوپر وہ مسلط کیے ہوئے تھی، پوری معیشت بھارت کے آگے گروی تھی، اور اس حسینہ واجد کا بس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جب اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند ہو، جب ان کی کرپشن کے خلاف آواز بلند ہو تو وہ لوگوں کو رجاکار قرار دے دیں، وہ لوگوں کو جماعت اسلامی قرار دیں، وہ لوگوں کو شبر کا نام لے کر غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ حسینہ واجد نے 15 سال ظلم کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر، فاشزم کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے لوگوں کا استحصال کیا، اور جب شعور وہاں کے طلبہ تک پہنچا تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شبر ہو یا جماعت اسلامی، وہی تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، پھانسی کے پھندے قبول کر رہے ہیں، پھر بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو چھوٹے قرضے فراہم کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ خدمت کا کام بھی کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کو امپاور کرتے ہیں، وہ تعلیم پھیلاتے ہیں، ان کی خواتین گلی گلی محلے محلے پہنچ کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہر فیلڈ میں آگے بڑھاتی ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے عوام نے اس جھوٹے، اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا، اور آج پوری قوم نعرہ لگا رہی ہے کہ تم کون اور میں کون، رجاکار رجاکار، اور انہوں نے اس بات کو جو گالی بنا کر پیش کیا تھا وہی حسینہ واجد کے اوپر الٹ دیا، فرار ہو گئی، اور فسطائیت کا 15 سالہ راج ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جمہوریت پروان چڑھے گی، انشاءاللہ بنگلہ دیش بھی آگے بڑھے گا، پاکستان بھی آگے بڑھے گا، جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں
बाज़मीर इंसान मौजूद हैं, इन ताले आजमाओं से जान छुड़ाएंगे, इन अंग्रेज के यारों से, इन ममालिक के गद्दारों से, इन कौम के गद्दारों से, इन भारत के प्यारों से, इन अमेरिका के आलाकारों से इंशाअल्लाह हर जगह पर हम जान छुड़ाएंगे, हकीकी आजादी हासिल करेंगे, सच्ची आजादी हासिल करेंगे और अपने अपने मुल्क के अवाम आगे बढ़ेंगे। फिर इन सब लोगों का आपस में एक बेहतरीन ताल्लुक बनेगा। इसलिए रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है, मुजाहिमत का रास्ता है। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, हम जो धरना यहां पर दिए बैठे हैं, तुम समझते हो कि ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन लोग ये बैठे रहेंगे, फिर ये मायूस हो जाएंगे, फिर ये थक जाएंगे, फिर यहां से उठकर चले जाएंगे और हम जोड़ तोड़ करेंगे, 2 चीजें ऊपर करेंगे, 3 चीजें नीचे करेंगे और कौम से कहेंगे कि ये धरने वालों का कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कुछ 19-20 करके लोगों को रिलीफ दे दिया है। शहबाज शरीफ साहब, ये तुम्हारी भूल है। 7 मुतालबे हैं, सब जायज मुतालबे हैं, सारे काबिल अमल मुतालबे हैं। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, लागत की बुनियाद पर कीमत का तयन होगा, तनख्वाहदारों का यह स्लैब खत्म करना पड़ेगा, आईपीपीस को लगाम देनी पड़ेगी, फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा और कौम के सामने यह लाना पड़ेगा कि जब यह जुल्म पाकिस्तान की कौम के साथ हो रहा था तो कौन कौन सी पार्टी इसमें शरीक थी, उस पार्टी के कौन कौन से लोग शरीक थे। तुम सामने नहीं लाओगे तो हम सामने लाएंगे और हम जब सामने लाएंगे तो पूरी कौम के जवान उन सब का घेराव करेंगे। उस दिन से बचो और फॉरेंसिक ऑडिट कर दो, इन आईपीपीस को लगाम दे दो। और हमारा मुतालबा यह है कि आटे पर और चीनी पर, दाल पर और बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। हमारा मुतालबा यह है कि तुम अपनी मराद छोड़ो, तुम अपनी अय्याशियां छोड़ो, अपना फ्री पेट्रोल छोड़ो, तुम अपनी फ्री बिजली छोड़ो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरो। हमारे खर्चे पे तुम्हारी शाखर्चियां नहीं चलेंगी, हमारी खून पसीने की कमाई पर तुम्हारी गाड़ियां नहीं चलेंगी। तुम्हें अगर गाड़ियां चलानी है, जाती गाड़ी, जाती पेट्रोल लो, सरकार का कोई खर्चा तुम्हारे ऊपर अब ये कौम नहीं उठाएगी। हमारा ये मुतालबा जायज है कि जागीरदारों पे टैक्स लगाओ। क्या निजाम है, जागीरदारों के चुंगल में पूरी कौम को लेकर बैठे हैं। इसलिए इन जायज मुतालबों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये धरना मौजूद है, अभी मैंने अमीरुल अजीम साहब से कहा है, धरने के बाद हमारी मुशावरत होगी। इस मुशावरत में हम ये तय करेंगे कि 7 तारीख को यहां से मार्च करना शुरू करना है या 8 तारीख को मार्च करना शुरू करना है।